السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جس کی وجہ سے پتھر کے 12 ٹکڑے ہو گئے اور اس سے چشمے پھوٹنے لگے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق کے معلوم ہو گیا ہر قبیلے کے لیے اس کی پینے کی جگہ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کی رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فساد مت مچاؤ۔ یا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی وہ گنوا رہے، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، جب وہ وادی میں تھے، ان کو یہ پانی ختم ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے پانی کو طلب کیا تو 12 چشموں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، جس کی وجہ سے 12 چشمے پھوٹے۔ اور اس 12 چشمے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بڑے بڑے، تو ہر قبیلے نے جو جیسا چشمہ تھا ویسے ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو اختیار کر لیا، اپنے چشمے کو جان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ گنوا رہے کہ ہم نے تم کو پانی دیا، کھانا دیا، ہم کہتے تم کھاؤ فراوانی سے، لیکن تم زمین میں فساد مت مچاؤ۔ لیکن یہ قوم جو ہے وہ ماننے والی نہیں تھی۔ آگے کی آیت جو ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی کہ جب ان لوگوں نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکتے۔ فادع لنا، آپ پکاریے ہمارے لیے آپ کے رب کو، ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے، من بقلیہا۔ اب وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی نافرمانی کرتے، یہاں ہم کھلے طور پر دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نکالے اس میں سے جو لگاتی ہے زمین، مطلب جو نکالتی ہے زمین اس کی ترکاری، من بقلیہا مانا ترکاری، وقثائہا ککڑی، وفومہا اور اس کے گیہوں سے، وعدسیہا اور مسور اور پیاز، یعنی انہوں نے ایک ایسے کھانے کو پسند کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدسی اور بسولی، انہوں نے پیاز اور مسور اور ککڑی اور گیہوں کے کھانے کو پسند کیا۔ اولا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم بدلنا چاہتے ہو ایسی چیز کو جو بہتر ہے گھٹیا چیز کے بدلے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے من و صلہ اتارتے تھے، آسمان سے پرندے کے گوشت، بٹیر کے گوشت اور میٹھی میٹھی چیزیں اتارتے تھے، لیکن وہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے، ان کو کہتے ہیں ہم جو سبزی کھانے والے ہیں، تو وہ ان کو سبزی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اہبطوا مصر، تم شہر سے اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جو جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی، محتاجگی اور ذلیل خواہ ڈال دی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے، دو بالا غضب کو لے کر لوٹے۔ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی نافرمانی کی اور نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم تھی جو حد سے بڑھنے والی اور حد سے تجاوز کرنے والی قوم تھی۔ یہ بنی اسرائیل من و سلوا کو ٹھکرایا انہوں نے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے محتاجگی کو ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ککڑی، گیہوں، پیاز، لہسن ایسی چیزیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلے اللہ تعالیٰ من و سلوا نازل کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی تھی۔ اللہ کی ناراضگی میں 3 اور باتوں کا بھی دخل تھا۔ من و سلوا کی نعمت کو ٹھکرانے کے علاوہ اللہ کی ناراضگی میں 3 اور باتوں کا بھی دخل تھا۔ ایک، اللہ کی آیتوں کا انکار، جب انہوں نے تورات کو قبول نہیں کیا تو پہاڑ کو ان پر
ان پر اٹھانا پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، آگے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دوم یہ کہ بے گناہ متعدد انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یعنی کہ بے گناہ متعدد انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جس میں وہ ناکام رہے۔ سوم دیگر معاملات میں بھی حکم الہی قبول کرنے میں چوں چرا کرتے تھے۔ گائے ذبح کرنے کا معاملہ میں انہوں نے بہت مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق اڑایا، مطلب اللہ تعالیٰ سے ایسے سوال کیے، یہ پوری آگے بحث آئے گی۔ یہاں تک تھا، آج تو خالی ترجمہ ہی تھا، مختصر ایک دم تفسیر تھی، مستقل جو تفسیر آئے گی انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی۔ انشاءاللہ بنے رہیے ہمارے ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، شیئر بھی کرے اور لائک بھی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔